میں نے فائل کھولی تو اندر دو کاغذوں کے درمیان ایک چوکور کاغذ پر پینسل سے اسکیچ بنا ہوا تھا۔ میرا دل ایک دم جیسے ڈوب سا گیا۔ یہ اسکیچ اگرچہ نامکمل تھا مگر وہ میری شکل تھی۔ تم نے اگر اسے پہچانا نہیں تو میں بتا دوں یہ تمہارا اسکیچ ہے اور تم ہی وہ پاکستانی جاسوس قاتل ہو جس کی ہمیں تلاش تھی۔ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر مولینی کے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ میرے سینے کی جانب تھا۔ بازی الٹ گئی تھی۔ میرا راز فاش ہو چکا تھا۔ میں نے فائل بند کر کے گھٹنوں پر رکھ لی اور گہرا سانس لے کر سر صوفے کی پشتگاہ سے ٹکا دیا۔ مسٹر آئر کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور پتھر کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ مجھے اسی روز تم پر شک ہو گیا تھا، لیکن یہ بات میرے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میرا ہونے والا داماد پاکستانی قاتل جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں اپنے مقتول آفیسر کی فائل دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس حلیے کا خیال آ گیا۔ میں نے فوراً کاغذ لے کر اسکیچ بنانا شروع کر دیا اور جب اسکیچ تیار ہوا تو قاتل کی تصویر میرے سامنے تھی اور وہ تم تھی۔ تم زیر حراست ہو، لیکن تمہیں فوج کے حوالے کرنے سے پہلے تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا کہ تمہارا مسلمان نام کیا ہے اور بھارت میں تمہارے دوسرے ساتھی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس کی بک بک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا تو میں اس کی قسمت کا بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں صرف اتنی بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرے بارے میں اس کے علاوہ تو کسی کو علم نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے بظاہر ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، سر میں آپ کو اس تفتیش پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اکیلے آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ اکیلے ہی اگر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ اس کا ہاتھ پستول کے ٹریگر پر تھا۔ نال کا رخ سیدھا میرے سینے کے درمیان تھا۔ کہنے لگا، مسٹر میں ایک تجربہ کار پولیس آفیسر ہوں۔ میں نے آج تک جتنے کیس حل کیے ہیں اکیلے ہی کیے ہیں۔ یہ کارنامہ بھی مجھے اکیلے کا ہے، لیکن میں ابھی اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرنے والا ہوں تاکہ پولیس کی گارڈ آ کر تمہیں گرفتار کر کے لے جائے۔ ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا تھا۔ سوائے اس کے ابھی تک کسی کو میرے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں اپنا کام مولینی کے واپس آنے سے پہلے ختم کر لینا چاہتا تھا۔ خود میری زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ موت میرے سامنے بیٹھی مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ صرف جیب میں ہاتھ ڈال کر زہریلا سگار نکالنا تھا۔ اب میرا کچھ چھپانا بیکار تھا۔ آپ جیت گئے۔ میرا نام کمال الدین ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پاکستان سے خاص مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ مشن کیا ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر بے قراری سے ہاتھ پھیرا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سگار کے 2-3 کش لگا لوں اور پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ آئر نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے اجازت دے دی۔ میں نے فائل گھٹنوں سے ہٹا کر صوفے پر رکھ دی اور بائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر سگار نکال لیا۔ اس نے پستول ذرا اوپر اٹھا کر کہا، مجھے دکھاؤ یہ سگار۔ میں نے سگار اس کو دے دیا، لیکن اس انداز سے پکڑایا کہ اس کا سیدھا رخ اس کی جانب رہا تاکہ اگر بے خیال ہو کر اس کا ہاتھ سگار کے خفیہ بٹن پر پڑ جائے تو زہریلی فوار نکل کر اس کے منہ پر پڑے۔ اس نے سگار بائیں ہاتھ میں لے کر سونگنا گھما پھرا کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا، پھر اسے اپنے قریب تپائی پر رکھ لیا اور بولا، میں تمہیں سگار پینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے اس میں زہر ہو اور تم خودکشی کر لو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ پر اس بے بس الادین کا گمان ہوا جس کا طلسمی چراغ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ میرے ذہن میں اندھیرا سچا گیا۔ بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ مولینی اور اس کا نوکر کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، میں فون کر کے اسکواڈ طلب کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھا، میں نے بیٹھے بیٹھے ذرا سا پیچھے ہو کر دونوں پاؤں جوڑ کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری۔ پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے شیر کی طرح جست لگائی اور ترچنا پھلی کے بوڑھے ایس پی کی گردن اپنے بائیں بازو کے شکنجے میں جکڑ کر اسے پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا۔ یوں لگا جیسے اس کی گردن الگ ہو گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنا بازو کھول دیا۔ گردن الگ نہیں ہوئی تھی، لیکن قدرے لمبی ہو کر لٹک گئی تھی۔ منکے کی ہڈی یقیناً کئی جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لاش بن کر صوفے پر گر پڑا۔ میں نے اپنا قیمتی سگار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، پھر فائل میں سے اپنا اسکیچ نوچ کر اس کا گولا بنایا اور دوسری جیب میں ٹھونس لیا۔ رومال نکال کر صوفے پر جہاں میں بیٹھا تھا اور تپائی پر سے جہاں سے میں نے سگار اٹھایا تھا اور فائل پر سے اپنی انگلیوں کے نشان رگڑ رگڑ کر صاف کیے اور دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اچھل پڑا۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا، اس لیے میں کوٹھی کے کچن کی طرف دوڑا۔ کچن کی کھڑکی کی جو پیچھے کھلتی تھی اس پر سلاخیں لگی تھی۔ دروازے کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں اس کوٹھی کے کمروں سے واقف نہیں تھا۔ میں بیڈ روم میں گیا۔ اس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ کیا مجھے مولینی اور اس کے نوکر کو بھی قتل کرنا پڑے گا؟ لیکن اس سے پہلے میں وہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔
اب مجھے مولینی کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ تامل زبان میں اپنے باپ کو آوازیں دے رہی تھی۔ میں بیڈ روم سے نکل کر تیسرے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے پیچھے ایک دروازہ دکھائی دی۔ میں نے رومال ہاتھ میں لے کر اسے کھولا۔ آگے ایک اور جالی دار دروازہ تھا۔ اسے کھولا تو سامنے کوٹھی کا عقبی باغیچہ تھا۔ ایک ہی منٹ بعد میں کوٹھیوں کے بیچ والی چھوٹی سی کچی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کوٹھیوں کے پچھواڑے تھے اور یہاں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈرم پڑے ہوئے تھے۔ میں ناریل کے درختوں کے ایک ذخیرے میں سے ہوتا ہوا بڑی سڑک پر کافی دور جا کر نکلا، پھر پیدل ہی اپنے ہوٹل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ایک چوراہا عبور کرنے کے بعد ٹیکسی مل گئی اور شروع رات کے اندھیرے میں اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر مولینی مجھے فون کرے تو میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میں نے کمرے میں آ کر منہ ہاتھ دھویا اور جیب سے مولینی کی انجہانی باپ کا بنایا ہوا اسکیچ نکال کر اسے پرزے کیا اور سنک میں بہا دیا۔ مجھے مولینی کی کال کا انتظار تھا اور یہ بھی احساس تھا کہ باپ کی لاش دیکھ کر تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اسے فون کرنے کا ہوش کہاں ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد مولینی کا فون آ گیا۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ کسی نے اس کے ڈیڈی کا خون کر دیا ہے۔ مجھے جس طرح کی اداکاری کرنا چاہیے تھا میں نے کی اور پھر فوراً ٹیکسی پکڑ کر اس کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ وہاں پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ چونکہ میرے پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا اس لیے میں اسی ٹیکسی میں واپس آ گیا اور اپنے کمرے سے آواز بدل کر مولینی کو فون کیا کہ میں وکٹوریا کلینک سے ڈاکٹر رتناگر بول رہا ہوں۔ مسٹر راجا رام تیواڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی مگر انہوں نے ہمیں آپ کا فون نمبر دے کر تاکید کی کہ آپ کو اطلاع دیں۔ مولینی نے پریشانی سے پوچھا آپ وہ کہاں ہیں؟ میں نے اسی آواز میں کہا ان کی کسی فرم کا ایک مینیجر آ کر اپنی کوٹھی پر لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ 2 روز بعد میں نے اپنے سر پر پٹی باندھی اور صبح مولینی کی کوٹھی پہنچ گیا۔ مولینی مجھے دیکھتے ہی فرتے غم سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں نہیں تھمتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دے رہا تھا اور اس کے باپ کے قتل پر انتہائی تعجب اور غم کا اظہار کر رہا تھا۔ جب اس کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے میرے حادثے کے بارے میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا مجھے تو تمہارا غم بھی لگ گیا تھا۔ اب تم کیسے ہو؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ اب تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اسے تسلی دی۔ اس وقت مولینی کے رشتہ دار ہندو عورتیں وشنو بھگوان کی مورتی کے آگے بیٹھی آرتی اتار رہی تھی۔ مولینی نے بتایا کہ باپ کے بعد اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا، صرف ایک بڑی بہن ہے۔ میں اکیلی کیسے زندہ رہوں گی؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں بہت جلد اس کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ میں نے اسے تھوڑا سا کریدا اور پوچھا کہ پولیس کا اس کے باپ کے قتل کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ ساڑی کے پلو سے آنسو پونچھ کر بولی پولیس کے SP بھٹناگر اچاریہ کا خیال ہے کہ یہ اسی پاکستانی جاسوس کا کام ہے جو اس سے پہلے CID کے آفیسر کو ہلاک کر چکا ہے۔ کیونکہ میرے ڈیڈی اس پاکستانی جاسوس کی گرفتاری کے سلسلے میں انتہائی سرگرم دکھائی دے رہے تھے۔ کاش مجھے وہ راکشس مل جائے، میں اس کا خون پی جاؤں۔ میں نے کہا پھر میرے پوچھنے پر کہ پولیس کو قاتل کے خلاف کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کچھ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سر میں درد کا بہانہ کیا اور اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اٹھا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کوٹھی کے برآمدے میں آ کر کہنے لگی تم بھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ میں اسے اطمینان دلا کر واپس آ گیا۔ ترچنا پولیس سے دلی کی جانب کوچ کرنے میں اب صرف 2 روز باقی رہ گئے تھے۔ میں ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ مولینی تنہائی کے شدید احساس میں مبتلا تھی۔ صبح و شام اس کے فون آتے، کسی وقت وہ خود گاڑی لے کر میرے ہوٹل میں پہنچ جاتی۔ اس کا یوں میرے ہاں آنا میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، لیکن میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ میں شام کو بھی اکثر ہوٹل سے غائب رہنے لگا۔ ایک روز شام ہونے سے کچھ دیر پہلے میں ترچنا پلی کے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گیا۔ ترچنا پلی کا ریلوے اسٹیشن ہمارے لاہور اسٹیشن جتنا ہی تھا۔ 6 پلیٹ فارم ہیں جن کو پلوں کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ میں پلیٹ فارم نمبر 5 پر ٹہل رہا تھا۔ مدارس کی طرف سے کوئی ایکسپریس ٹرین آنے والی تھی۔ پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ میں سگریٹ سلگا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا اور مسافروں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک درمیانے قد والا دھوتی کرتا پوش آدمی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بیڑی پی رہا تھا اور پان چبائے جا رہا تھا۔ اس نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا گاڑی لیٹ تو نہیں ہے؟ شاید مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا اور اس کی طرف دیکھا تو جسم میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ منحوس میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی آدمی تھا جو سینما گھر کی لابی میں اس بھارتی جاسوس کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، جس نے مجھے گرفتار کیا تھا اور جس کو میں قتل کر چکا تھا۔ میں نے سگریٹ پھینک کر پاؤں تلے مسلا اور اٹھ کر پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں ریلوے ٹی سٹال کے کاؤنٹر پر رک گیا اور کافی کے لیے کہا۔ پھر نظریں چرا کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر ایک ملٹری پولیس والے سے باتیں کر رہا تھا۔
اس نے ایک بار میری طرف اشارہ بھی کیا۔ میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نے کافی کا پہلا ہی گھونٹ لیا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مسٹر تم گرفتار ہو چکے ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ملٹری پولیس کے سپاہی کا ایک ہاتھ میرے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے پستول پر تھا۔ وہی منحوس کالا آدمی پاس کھڑا اپنی زبان میں ملٹری پولیس والے کو خدا جانے کیا کہہ رہا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں ایک طرف چلنے ہی والا تھا کہ فوجی نے پستول نکال لیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ فوجی نے سیٹی بجائی، دوسرے پلیٹ فارم سے اس کے 2 ساتھی اور بھی آگے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور ریلوے اسٹیشن سے باہر لے آئے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ وہ میرے اور میرے مخبر کو ملٹری جیپ میں بٹھا کر وہاں سے چل پڑے۔ میں نے راستے میں ملٹری پولیس والے سے کہا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سیکرٹ مشن پر ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، مگر اس نے مجھے سختی سے خاموش رہنے کا کہا۔ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی دور فوج کا ریجمنٹل آفس تھا۔ مجھے وہاں ایک کیپٹن کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے اسے انگریزی میں کہا، میری پتلون کی پچھلی جیب میں ایک بٹوا ہے جس میں میرا شناختی کارڈ ہے، اسے ایک نظر دیکھو، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرا مخبر دفتر کے باہر کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ ابھی تک پیچھے بندھے ہوئے تھے اور میرے دائیں بائیں دونوں فوجی جوان کھڑے تھے۔ کیپٹن نے، جو ایک نوجوان مدراسی تھا، میری پتلون کی پچھلی جیب میں بڑی رعونت اور شان بے نیازی سے ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور اس میں سے شناختی کارڈ کھول کر دیکھا۔ اس وقت مجھے کرنل سارتھی کے ان الفاظ کا زندہ نمونہ نظر آیا کہ یہ کارڈ ایک طلسم ہے اور کھل جا سمسم کا درجہ رکھتا ہے۔ جو ہی کیپٹن نے میرے شناختی کارڈ پر ملٹری سیکرٹ سروس کے خاص مہر کے ساتھ 69B لکھا ہوا دیکھا تو ایک دم سے اٹینشن ہو گئے۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ملٹری پولیس کے دونوں جوانوں کو ٹھڈے مار کر اور چیخ کر اپنی زبان میں کوئی حکم دیا۔ فوراً میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ مدراسی کیپٹن نے میرے سامنے آ کر ایک زوردار سلوٹ مارا اور ادب سے میرا شناختی کارڈ اور بٹوا مجھے پیش کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، سر انہیں معاف کر دیں، ان کو آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر دفتر سے باہر آ گیا۔ باہر وہی کالا کلوٹا دھوتی پوش مخبر کھڑا تھا جس نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ مدراسی کیپٹن نے باہر نکلتے ہی اس مخبر کی طرف اشارہ کر کے چلا کر کچھ کہا۔ فوجی جوان اس کی طرف لپکے اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا، اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے منہ سے پاکستانی بھی نکل جاتا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، مگر خدا جانے اس 2069 کے حروف میں کیا طلسم تھا کہ مدراسی کیپٹن کی آنکھوں پر جیسے پردہ سے پڑ گیا تھا۔ اس نے کالے مخبر کو خود 2-4 لاتے رسید کی اور ملٹری پولیس سے کہا کہ اسے لے جا کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے۔ اب وہ میری آؤ بھگت کرنے لگا۔ اس نے ٹھنڈا مشروب منگوایا اور پھر میری بڑی لجاجت سے بولا، سر یہ میری غلطی نہیں تھی، مجھے امید ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں میری شکایت نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اس 2069 نمبر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اشارے پر بڑے سے بڑے سرکاری آفیسر کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے مدراسی کیپٹن کو یقین دلایا کہ میں اس کے خلاف شکایت نہیں کروں گا، بلکہ اس کی فرض شناسی کی تعریف کروں گا۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنی جیپ نکالی اور مجھے ہوٹل تک چھوڑنے آیا۔ وہاں وہ جیپ سے اترا، ایک بار پھر مجھے ایک زبردست سیلوٹ مارا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ شناختی کارڈ کے خفیہ نمبر نے نہایت نازک وقت میں میری مدد کی تھی۔ رات میں جلدی سو گیا۔ صبح اٹھا، نقاب پوش انڈین جاسوس سے دوسری ملاقات کے بعد 9 دن پورے ہو گئے تھے۔ یہ 10واں دن تھا۔ آج مجھے دلی جانے کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ مجھے کسی بھی وقت لینے کے لیے کوئی آ سکتا تھا۔ میں نے شیو کی، دھوتی کرتے کے بجائے بش شرٹ اور پتلون پہنی، بریف کیس میں ضروری چیزیں رکھی، البتہ V2 کی گولیاں اور زہریلا سگار جیب میں ہی رہنے دیا۔ ہوٹل والوں کا بل ادا کر کے بیروں کو بھی ٹپ دے دی۔ دوپہر کا کھانا کمرے میں کھایا، پھر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی، کرنل نارومنی۔ میں نے اپنا خفیہ کوڈ بتایا۔ مجھے فون پر ہدایت کی گئی تھی کہ ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ پہنچوں اور گیٹ نمبر 3 پر انتظار کروں۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اپنی تمام چیزوں کو آخری بار چیک کیا اور بریف کیس اٹھا کر ہوٹل کے دروازے پر آ گیا۔ ایک ٹیکسی روک کر میں نے ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا اور دل میں خدا کا شکر ادا کر کے ترچنا پلی کو الوداع کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر کافی رونق تھی۔ دلی جانے والی انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ تیار تھی۔ میں ہدایت کے مطابق گیٹ نمبر 3 کے قریب ایک طرف الیکٹرک واٹر کولر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ 2-3 منٹ بعد وہی کالا کلوٹا دھوتی پوش ایجنٹ ہاتھ میں تھیلا لیے میری طرف بڑھا۔ وہ حسب عادت مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، موسم خوشگوار ہے کرنل منی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تھیلے میں سے خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکال کر مجھے دیا
और कहने लगा, इसमें दिल्ली तक का टिकट है, तुम्हारा सीट नंबर 15A है। तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक नीले कोट और सफ़ेद मफरल वाला एक मुसाफिर बैठा होगा जिसके माथे पर जख्म का निशान होगा। इससे कोट दरियाफ्त करना, वो हमारा आदमी है और तुम्हें दिल्ली तक पहुंचा कर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो तेजी से वापस चला गया। मैंने लिफाफे में से टिकट निकाल कर गेट पर दिखाया और हवाई जहाज की तरफ बढ़ा। जहाज पर सीढ़ी लगी हुई थी और नीचे सामान भरा जा रहा था। जहाज के अंदर काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। एयर होस्टेस मुझे लेकर मेरी सीट की तरफ बढ़ी। मेरे साथ वाली सीट पर एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी बैठा अंग्रेजी का रिसाला पढ़ रहा था। इसके गले में सफ़ेद मफरल और कोट का रंग नीला था। जब मैं अपनी सीट पर बैठने लगा तो इसने रिसाले के किनारे से मुझ पर एक निगाह डाली। मैं सीट पर बैठकर सामने से रिसाला निकाल कर पढ़ने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कोड दोहराया। इस आदमी ने भी कोड दोहरा दिया। इसके बाद हम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा था। दिल्ली तक इसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस खामोश बैठा रिसाला पढ़ता रहा। मैंने भी इसे मुखातिब नहीं किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो इसने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जहाज रनवे पर उतर चुका था। दिल्ली में मौसम ठंडा था। मुझे बुश शर्ट में सर्दी महसूस होने लगी थी। मेरा पुरस्कार गाइड एयरपोर्ट लाउंज में मेरे आगे आगे चल रहा था। बाहर एक जानिब कोने में निस्वारी रंग की एम्बेसडीज गाड़ी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे गाइड को देखकर ड्राइवर ने सिगरेट फेंक दिया। बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। हम खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए और गाड़ी रवाना हो गई। धूप ढल रही थी। दिल्ली के शहर के मज़ाफ़ात में आबादी बहुत फैली हुई थी। चौराहों में कहीं महात्मा गांधी और कहीं पंडित नेहरू और कहीं वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे लगे हुए थे। मंदिरों के सुनहरे कलश डूबते सूरज की धूप में चमक रहे थे। कहीं कहीं किसी मस्जिद का मीनार भी दिखाई दे जाता। मैं दिल्ली शहर पहले भी आ चुका था लेकिन इसके नक्शे से ज़्यादा वाकफियत नहीं थी। मेरा गाइड हस्बे मामूल खामोश था। वो जेब से पॉकेट साइज की हिंदी किताब निकाल कर पढ़ रहा था। नई दिल्ली के बड़े रेलवे पुल को अबूर करने के बाद गाड़ी का रुख पुरानी दिल्ली की तरफ हो गया। खुदा जाने कौन कौन सी सड़क से होते हुए गाड़ी अलीपुर रोड पर पहुंची तो मैंने कुदसिया गार्डन के पुराने मुगलई दरवाजे को पहचान लिया। पहले इस दरवाजे पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थी। अब गेट के चौकोर सुरख जीनों वाले सतूनों से झाड़ झंकार साफ कर दिया गया था और बाहर एक तरफ खोखे में खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी आगे जाकर लखनऊ रोड की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद ठंडे खामोश बरामदे वाली बोसीदा सी कोठी के पोरच में जाकर रुक गई। यहाँ गाइड ने पहली बार जुबान खोली और मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर कहा, इसमें कोठी की चाबी और तुम्हारे नाम हिदायत मौजूद है। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बात करनी चाहिए तो पुरस्कार गाइड ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोशी से चले जाने का इशारा किया। मैंने ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से उतराया। गाड़ी आउट गेट से बाहर निकल गई। कोठी काफ़ी पुरानी थी और लगता था कि एक मुद्दत से इसकी सफाई नहीं हुई। तेज़ हवाओं ने दरख्तों के पत्ते बरामदे में भी फैला रखे थे। बरामदे में कोठी का ऊंचा दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा था। मैंने लिफाफा खोला। इसमें चाबी और मजीद एक सरबहम लिफाफा पड़ा था। ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एक नीम रोशन ठंडी राहदरी थी। मैंने दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया और छत से लटकी बत्ती रोशन हो गई। चंद कदम चलने पर बाएं जानिब कमरे का दरवाज़ा आ गया। इसे खोला तो देखा कि कमरा साफ सुथरा था। पलंग, कुर्सी, मेज, अलमारी सब कुछ मौजूद है। फर्श पुराने कालीन से ढका हुआ है। बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। कॉर्नर्स पर एक स्याह हिरन का मुजस्समा पड़ा है। तपाई पर एक टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफकेस पलंग पर रखा। अलमारी खोली। इसमें स्लीपिंग सूट और खद्दर के कुर्ते पजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने की बजाय टेबल लैंप जलाए और लिफाफे में से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। B69 किचन में लोहे का छोटा सा सेफ रखा है। इसकी चाबी नीले रंग की ताम चीनी की केतली में पड़ी है। सेफ में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए है। तुम अपनी अहम अशिया सेफ में मुकफ़ल करके रख सकते हो। तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी क़यामगाह पर वापस आना होगा। मैं फ़ोन पर तुमसे रात किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर B79 है। अगली हिदायत का इंतज़ार करो। 79 पाम आयल नारो में। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर में वाक़ था। कोने में लोहे का छोटे साइज का सेफ रखा था। केतली से चाबी निकाल कर इसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपए के करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट इसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला सिगार मैं अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया। खुर्दनूश का सामान मौजूद था। मैंने कॉफ़ी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझा कर खिड़की का पर्दा हटा दिया। खिड़की का एक पट खोलकर बाहर देखा। शाम की आमद थी।
سردی بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں نے میری سردی کے کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مجھے فوری طور پر گرم کوٹ پتلون کی ضرورت تھی۔ کافی پینے کے بعد میں نے سیف کی چابی جیب میں ڈالی، کوٹھی کو تالا لگایا اور کچھ روپے ساتھ لے کر لکھنؤ روڈ سے ہوتا ہوا علی پور روڈ پر پہنچ گئے۔ میں نے چاندنی چوک میں آ کر ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکان سے گرم کوٹ اور پتلون خرید اور رات کا کھانا کھا کر واپس اسی ویران کوٹھی میں آ گئے۔ کم وقت ایسا سیکرٹ مشن تھا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ دیر بعد کہیں ایک ایجنٹ ملتا جو کوئی بات نہیں کرتا تھا، اشد ضرورت کے وقت ایک آدھ جملہ بولتا اور دوسرے کے حوالے کر کے رخصت ہو جاتا۔ اس رات میرے نئے باس B79 کا کوئی فون نہ آیا، لیکن میں پوری طرح سو بھی نہ سکا۔ ہر 10 منٹ بعد غیر شعوری طور پر آنکھ کھل جاتی کہ کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی تو نہیں بج رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح دیر تک سوتا رہا۔ 10 بجے آنکھ کھلی، نہایا، شیو بنائی، ناشتہ کیا، پھر کوٹھی کے ایک بھی ویران باغ میں کرسی نکال کر سنہری دھوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا تو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو 11:15 بج رہے تھے۔ کوٹھی کو تالا لگایا اور ٹیکسی لے کر جامع مسجد کے مسلم علاقے میں آ گیا۔ یہاں کھانا کھا کر میں فوراً ہی واپس چل دیا۔ اسی رات 9 بجے کے بعد میرے دلی کے باس کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنی داڑھی مونچھ بڑھانی شروع کر دوں اور اس کا کٹ ایسا بنواؤں جیسا کہ ابوالکلام آزاد کی داڑھی مونچھیں تھی۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی کیونکہ میں بھارت کے شمالی علاقے میں مشتبہ آدمی تھا اور پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات تباہ کر کے بھاگا ہوا تھا۔ میں نے شیو بنانی ترک کر دی۔ ہفتے کے بعد میری چھوٹی چھوٹی خشخشی سی داڑھی بڑھائی۔ میں نے چوک فتح پوری کے ایک حجام سے ابوالکلام آزاد کٹ بنوا لیا۔ مجھے دلی کی اس ویران کوٹھی میں رہتے ہوئے 11 روز ہو گئے تھے تو ایک بار پھر B79 نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ایک جیپ مجھے لینے آ رہی، تیار رہو۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ V2 کی گولیاں اور زہریلا سگار بھی اپنے ساتھ لیں۔ فون بند ہو گیا تو میں سوچنے لگا کہ کہیں مجھ سے مشن کا چارج واپس تو نہیں لیا جا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ 10 منٹ بعد باہر سے جیپ رکنے کی آواز آئی۔ تو دوستو، اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔